مگر ایسے ملک میں جہاں ہم لوگ عورتوں کو بڑا سپریس رکھتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں بھی بڑا عورتوں کو نیچے رکھا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے اسلام کے اندر عورت کا ماں 3 گنا درجہ زیادہ. آپ ایک ایسے شوہر ہیں جس نے اپنی بیگم کو بنایا ہے، اور میں نے دیکھا ہے وہ اپنے سامنے. ہاں اس میں ٹیلنٹ ہے تو وہ ہم نے مطلب وہ نظر آئیں گے، لیکن جتنا آپ نے ان کو سپورٹ کیا، اور اس ٹائم پہ جب آپ کا کریئر ٹاپ پہ تھا، اور وہ ٹرانزیشن میں نے دیکھی کہ ہیرا نے بھی محنت کرنا شروع کی، ہیرا نے بھی ایکٹنگ کرنا شروع کی، بڑے سے آہستہ آہستہ پروجیکٹس آنا شروع ہوئے. پہلے تو وہاں سے آیا تھا نا، ہوسٹنگ اینڈ آل دیٹ، بٹ یو سپورٹڈ ہر. اور ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم عورت کو باہر نہیں نکلنے دیتے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی وجہ سے آپ کی ٹرولنگ بھی نہیں، آپ کی کلاس بھی بڑی ٹھیک ٹھاک ہوئی، اور یہ سارے کچھ. بٹ بیکاز آئی کم فرام اے فیملی جہاں اسٹرانگ عورتیں، ہمیشہ ہمارے خاندان میں عورتوں نے بندوں کو ڈومینیٹ کیا. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دا ڈائنامکس بٹوین یو اینڈ ہیرا ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ ایز اے ٹرو پارٹنرز؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اور پچھلے 1-1.5 سال سے ہم نے تو یہ سوال دیکھنے ہی چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ اس پروسیس سے ہم نکل گئے ہیں بیسکلی. لیکن یہ ہے کہ یہ اکثر سوال یہی کرتے ہیں کہ یار یہ اپنی بیوی کو زیادہ ہی سپورٹ کرتا ہے، رن مرغی ٹائپ کا بندہ لگ رہا ہے بیسکلی. تو ہونا چاہیے یار. میری اگر بیٹی بھی ہوتی، میرے دونوں بیٹے ہیں، تو میں چاہتا کہ وہ سوئمر بھی بن جائے، وہ ایتھلیٹ بنے، کیونکہ میں اسپورٹس کا شوقین ہوں، آپ کو پتا ہے. تو میں چاہتا کہ وہ کوئی ایسی چیز کرے، وہ کریٹو آرٹسٹ، اگر وہ کیا نام ہے، اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، خود کرے کام بیسکلی. اور ہم دیکھتے ہیں نا جن معاشروں میں خواتین بھی برابر مردوں کے کام کرتی ہیں، ان معاشروں میں نہ لڑائیاں ہوتی ہیں، نہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان معاشروں میں جو ہے ایک خوشحالی بھی ہوتی ہے، اکنامک کرائسس بھی ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ. ہم نے زبردستی کا نا ایک وہ خاندانی سسٹم بنایا ہوا ہے کہ سب ساتھ مل کے رہیں گے. یہ میں بہت پہلے بول چکا ہوں، اور بھی لوگوں نے بولا ہے، لیکن میں بہت پہلے بول چکا ہوں کہ یہ زبردستی کا ایک سسٹم جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا، اقدار اور ہمارے جو پرمپرائیں بیسکلی جو ہے نا، وہ ہم نے زبردستی، شاید وہ بر صغیر کا مسئلہ ہے بیسکلی، انڈیا پاکستان کا دونوں کا مسئلہ یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ویسٹرنائز ہو گئے ہیں بیسکلی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر کوئی میری ہیرا نہیں بھی ہوتی، کوئی اور وائف ہوتی میری، تو اس کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہوتا بیسکلی، تو وہ کرنے دیتا، تاکہ وہ کل کو مجھے یہ نہ کہہ سکتی کہ یار میں نے تو ایفرٹ ہی نہیں ماری، نہ تم نے مارنے دی مجھے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی اور لڑکی میں بھی ٹیلنٹ ہے، ایون بہت سی لڑکیاں ہم نے اپنے پروڈکشنس کے تھرو لے کے آئے، بہت سی لڑکیاں لے کے آئے جو بعد میں مشہور بھی ہوئیں بیسکلی، بڑے بڑے نام بن گئے. تو ہم چاہتے تھے مسٹر شمیم میں، اس سے پہلے زیروز میں، اس سے پہلے سب سیٹ میں پتہ نہیں کتنی لڑکیاں آئیں، اور بڑے بڑے ایک دو تو بہت بڑے بڑے نام ہیں بیسکلی پاکستان کے. تو ہم چاہتے تھے کہ یار یہ لوگ اچھے ہیں، ان کو آنا چاہیے، کیونکہ میرے اصل میں ابا سے میرے اندر آئی یہ چیز کہ وہ بھی شوق، مطلب وہ ٹیلی ویژن ایکٹر تھے، آرٹسٹ تھے، پروڈیوسر بھی تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی بھی کام کرے، عائشہ. تو اس نے بھی جب جتنا اس نے کر سکا وہ اس نے تھیٹر کیا. ثانیہ، عائشہ، ان لوگوں نے بہت تھیٹر کیا اپنے زمانے میں، بہت شاہد شفاعت وغیرہ کے ساتھ بڑا اچھا تھیٹر کیا اس نے. پھر ایک پوائنٹ پہ جا کے اس کی شادی ہوگی، اس نے چھوڑ دیا. تو ہم یہ سلسلہ روکنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ خاندان میں اگر یہ ٹیلنٹ ہے تو چلتا رہے، چاہے لڑکیوں میں آئے یا لڑکوں میں آئے. تو ہمارے میں کوئی وہ نہیں ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے جب میری وائف یا میری بیٹی یا ایون میری وائف کی بہن بھی ہوتی اور وہ بھی اس کام میں آگے جاتی، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار میری ایک رشتے دار جو ہے جب اس کی اچیومنٹ یہ ہے. کیونکہ یہاں بہت کم ہوتا ہے کہ آپ اگلے کی سکسیس کو آپ انجوائے کرتے ہیں. دیکھیں ہاں یار سکسیس جو ہے نا، دیکھیں وہ تو گھر میں ہی ہے نا. سب سے مین رول یہ ہے کہ سکسیس جو ہے وہ کہیں گئی نہیں ہے، شفٹ ہو گئی ہے. اور اس میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی آتی جاتی رہتی ہے، کبھی ادھر آ جاتی ہے، کبھی ادھر چلی جاتی ہے. اور ہیرا نے بہت پروف کیا یار اپنی ایکٹنگ کے ذریعے. اس نے اس کو کتنے بیک فائر ہوتے ہوں گے، پھر وہ دوبارہ کھڑی ہوتی ہے. مطلب کتنے ہمیں بیک فائر ہوتے ہیں لائف کے، اور ہم دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم کتنی اپس اینڈ ڈاؤنس سے آگے بڑھتے ہیں. بھائی جان، ہم عورت کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ ایک عورت نے بچے بھی پالنے، ایک عورت نے اپنے گھر کو بھی سنبھالنا، اس کے بعد وہ کریئر بھی اپنا سنبھال رہی ہے، ایک بڑے بچے کو بھی سنبھال رہی ہے. تو مطلب بہت ہی مطلب یہ ہم لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سب بھی کر رہی ہوتی ہے کہ بچوں پہ فوکس کر رہی ہوتی ہے ہر وقت. وہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور بگ باس بن کے دیکھ بھی رہی ہوتی ہے ان کو. اور پھر گھر میں آ کے جب بچے کہتے ہیں ہمیں پراٹھا بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا ہے، ہمیں ماما دال بھی آپ کی جو بناتی ہے نا وہ کھانی ہے، ہمیں پلاؤ بھی کھانا ہے، تو وہ ایک ڈرامے کی شوٹ کتنی پین دیتی ہے. ابھی آپ نے کیا ڈرامہ کچھ عرصے پہلے، بہت عرصے بعد.
تو آپ کو پتا ہوگا کتنا ایک پینفل سا عمل ہے بیسکلی. ہاں کیونکہ 30-40 days آپ نہیں کب تک آپ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کا سین ہوتا ہے, پھر صبح کسی اور کا اور ہوتا ہے, پھر آپ کا شام کو سین آتا ہے. تو مگر both of you are when it comes to parenting especially, Hera is the captain of the ship. دونوں ہی ہیں. جیسے اسکول بھیجنے میں میں بہت اسٹرکٹ ہوں. ہاں ہیرا کہتی ہے چھوڑ دو, چھٹی کرا دو بیسکلی. جیسے میرے گھر میں کچھ لوگ تھے وہ کہتے چھٹی کرا دو, اور میں وہ تھا کہ چھٹی کرنا ہوں, چھٹی کا بہانا سیب وہ کر, میں پیاز رکھ لیا, ہر ٹیکنیک, گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کر دی. تو وہ ہیرا, اور میں چاہتا ہوں کہ یار یہ اپنی جو میرے ابو مجھے کہتے تھے ابے تو پڑھ لے, ختم بات, پھر کر یہی کام جو بھی کر لے, یہ بس اپنی اکیڈیمکس جو ہے نا یہ پوری کر لے. یہ بٹ یو آر مور اسٹرکٹ. میں بہت اسٹرکٹ ہوں کہ نہیں یار اسکول تو کرنا ہے, یار اسکول تو جانا ہی جانا ہے, ایگزامس تو دینے ہی دینے ہیں. کیونکہ ہم سب نے بھی یہی رویا تھا. مجھے یاد ہے 6th کلاس میں رو رہا تھا ابو کے ساتھ بیٹھ کے کہ میں آئندہ پڑھوں گا ہی نہیں, یہ کیمسٹری کا میں لاسٹ پیپر دے رہا ہوں. آنسوؤں سے رو رہا تھا, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. مجھے یاد ہے ابو دو راتوں سے بیٹھ کے مجھے پڑھا رہے تھے. نہیں اس ٹائم پہ ٹیوشن, ان کو تو ٹیوشن مل جاتی ہے. تو اسی طرح کی نوعیت, کیونکہ جینیٹک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ کیڑا اندر سے تھا, کیڑا اندر سے بچوں کی بھی جاگتا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے, کل سے ہم یہ کریں گے. نہیں بھائی یہ تو کر لو, اپنا پورا اے لیولس وغیرہ کرو, اس کے بعد دیکھ لینا. کسی کو اگر ایکٹر بننا ہے تو چیک کر لے, کسی کو اگر ڈائریکشن سیکھنی ہے, کسی کو اگر سائنٹسٹ بننا ہے تو وہ دیکھ لے. تو یہ ہے کہ میرے اندر اسٹرکٹنس اس طرح کی ہے. ہیرا اور طرح سے اسٹرکٹ ہوتی ہے چیزوں کے معاملے میں, کہ گھر کو دیکھنا, میڈس کو دیکھنا اور ان کو سپروائز کرنا, وہ ہیرا کا کام. ہیرا کہتی ہے تم اس سے نہیں بولا کرو بیچ میں. جہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے ہی آیا سوشل میڈیا ایک دم, اور پیدا ہوتے ساتھ ہی, اور اب ہماری جو نئی پود کو سوشل میڈیا ہی ان کو سمجھ آتی ہے آل دیٹ. لیکن سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو بیک لیش آتا ہے, مطلب آپ کو فیم بھی اتنا ہی جلدی دیتا ہے اور اتنی جلدی آپ کو ٹپاتا بھی ہے, اور وہ سارا کچھ. آر دیر اینی گائیڈ لائنز دیٹ, بیکاز مجھے پتا ہے میں اپنے بیٹے کو ابھی تک موبائل نہیں دیا ہوا, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی جان ابھی کوئی چکر نہیں موبائل کا, 16 ایئرس کا ہو جا تجھے موبائل مل جائے گا, اس سے پہلے نہیں ملے گا. بٹ ہاؤ ڈو یو شیلڈ یور فیملی فرام دیٹ, اسپیشلی لڑکے بچوں؟ یار اصل میں ایکچولی یہ بلیسڈ ہیں ہم لوگ, کیا نام ہے کہ کوئی جیسے میرے اندر کوئی, میں کوئی ڈرگ نہیں کرتا کوئی سا بھی, میں نے کبھی بھی نہیں کیا زندگی میں. میں نے بھی نہیں کیا. نہیں, دس از اے فیکٹ. اچھا میں سگریٹ بھی نہیں پیتا, اسموکنگ بھی نہیں کرتا میں, بالکل آپ نے دیکھا ہوگا میں اسموک نہیں کرتا. میں سگار پیتا ہوں. وہ آپ پیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو مجھے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ تو نشہ ہی ہے بیسیکلی, یہ تو فلاں نشہ کرتا ہے, تو میں نہیں کرتا بھائی. تو یہ چیز جینیٹکلی میرے بچوں کے اندر بھی آگے دونوں میں, کہ ان کو اسموک کرنے والے لوگ, ان کو کچھ اور کرنے والے لوگ جو ہے نا, ان کی انڈیکیشن تھوڑی سی ہو جاتی ہے. تو وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے زندگی میں. ہمارے بچے ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں باقاعدہ کہ یار یہ جو ہے نا مانی بابا, یہ آپ کے دوست آتے ہیں نا, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے. یہ کچھ وائب ان کی اچھی ہے. اور باہر بھی کیونکہ وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں, ہمارا سب کا تینوں کا فیوریٹ شوق فٹ بال کھیلنا ہے. ہمارے پاس نارمل جوتے کام ہیں اور فٹ بال کے جوتے بھرے ہوئے ہیں گھر کے اندر. اگر آپ اب چکر لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے فٹ بال کے جوتے ہیں مختلف ڈیزائن کے. رونالڈو میسی دونوں بچے جو ہیں فین ہیں, اور میں بھی کھیلتا ہوں رات کو فٹ سول. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری شوق اس طرح کے ہیں. تو اس میں بچوں نے خود ہی, ایک تو ان کو ہم نے سمجھایا کہ دیکھو ہم لوگ کیونکہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں تو یہ ہر چیز ہو سکتی ہے, ہم پہ ٹرولنگ بھی ہوگی, ہمیں لوگ گالیاں بھی دیں گے, ہمیں بہت پیار بھی کرتے ہیں, صحیح نا, یہ سب چیزیں ہوں گی. وہ انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ سیلیبریٹیز کے بچے اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں پڑھنا. تو انہوں نے اپنی آئی ڈیز وغیرہ نہیں بنائی ہوئی, اگر بنائی بھی ہوئی ہیں تو وہ کوئی ان نون آئی ڈیز ہیں. پہلے ہیرا نے کسی کو اس کو فالو کرنے کی کچھ کروایا ابراہیم کو, تو اس کے پتہ نہیں ایک دم سے کوئی 50,000 اس کے وہ ہو گئے, تو وہ پریشان ہو گیا اور پھر اس نے وہ ڈیلیٹ کر دیا آئی ڈی اپنی, ابراہیم چھوٹے والے نے. اور مزمل تو بالکل ہی الگ ہے نا, وہ تو الگ ہے, وہ تو اپنے ایڈٹس بناتا رہتا ہے. وہ والا بچہ جو بھی کرتے نہیں ایڈٹس بناتا ہے. اس کو ایک دن ایرن پال نے میسج کر دیا تھا, ایرن پال جو اس کا بریکنگ بیڈ والا ہے, تو اس کی اچیومنٹ یہ تھی کہ مجھے ایرن پال نے میسج کیا ہے, دکھا رہا تھا وہ کر کے اس کے ان باکس میں. تو پتہ نہیں ایرن پال کا مینیجر ہوگا یا وہ جو بھی ہوگا, لیکن اس نے وہاں تک اس کو ایڈٹس پہنچا دیے تھے. تو اس کی یہ وہ ہے, تو ان کو یہ چیزیں پتہ بھی نہیں ہے. ہاں ان کو یوٹیوبرس کا پتہ ہے کہ فلاں یوٹیوبر یہ, فلاں یوٹیوبر یہ, فلاں یوٹیوبر اچھا ہے, فلاں یوٹیوبر جو ان کو آج سے 5 سال پہلے پسند تھا اب ان کو پسند نہیں آتا. یہ چیزیں ان کے اندر ہیں بیسکلی, اور وہ چیزیں ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ ارے یار اس کے ساتھ آپ ہیں, یہ تو یہ ہے, آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا بڑا خوبصورت یہ ایک بانڈ ہوتا ہے کہ جب
آپ کی اولاد آپ کو سمجھا رہی ہو بتانا شروع کرے کہ بھائی جان نہیں یہ نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا وانی بابا.